الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے جو مسلمان کی عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ابھی رمضان مبارک ہے، ہر بھائی بخشش چاہتا ہے، لیکن بخشش یہ تقاضا کرتی ہے پہلے تلافی کرو۔ معافی اس کی ہوگی جس نے تلافی کر لی۔ سارا سال جو غلط عادتیں تھیں ان کو ترک کرنا ہوگا، خصوصاً حقوق کے بارے میں۔ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں رشتے ناطے توڑنے والا نہیں جائے گا۔ ہماری لڑائی ہے ہی اپنوں سے، غیروں سے ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب تم کوئی چیز تقسیم کرو تو پہلے اپنوں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں۔ قریبی پڑوسی ہے، جماعتی ہے یا قرابت دار ہے، تو ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہماری تو لڑائی ہی قرابت داروں سے ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ناممکن اور بعید نہیں تم زمین میں فساد کرتے ہو۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، قطع رحمی تم کرتے ہو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی طرف سے پھٹکار، مار، موسلا دھار بھرمار آتی ہے، بیماریاں، وبائیں، مہنگائی، مشکلات آتی ہے۔ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، نہ سن سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو۔ یہ ساری زندگی آدمی قرآن پڑھے اور رمضان مبارک کا احترام سوچے، کتنی فائدہ ہے قرابت داری میں، حسن سلوک کا، اس کا ایک فائدہ دیکھے۔ رمضان میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ہے 700 روپے کا۔ محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرابت داروں میں خرچ کیا اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ کتنے دگنا ثواب؟ یعنی 1400 کا ریٹ بڑھ گیا، ایک کے بدلے 700 ملتا ہے عام نیکی کا۔ قرابت دار سے حسن سلوک کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے بھی رمضان میں، جا کر کہتے یار میری غلطی معاف کرو، چلو غلطی میری صحیح، تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی غلطی ہے تو آپ خود کہہ دیتے ہیں تو وہ خود بخود صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ درمی جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسئلہ سمجھایا ہے، غور سے سب بھائی یاد کر لیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہماری اپنی دھلائی ہو جائے، ہم خود ٹھیک ہو جائیں، دنیا ساری ٹھیک ہو جائے گی۔ جس کا اپنا چشمہ خراب ہو نا، اس کو ساری دھوندل نظر آتی ہے، وہ کہتے یار سارا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ کہتے تیرا چشمے کا رنگ خراب ہے۔ جس کے اپنے دماغ اور آنکھوں پہ پردہ ہے وہ سنے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آؤ جلتی زمین سے لے کر آسمان تک جتنی فاصلہ ہے نا، اتنا جنت کے بڑے رحمت کے دروازے، مغفرت کے، بخشش کے کھلے ہوئے ہیں، جنت حاصل کرو۔ اچھا جنت کس کو ملتی ہے؟ دیکھنے الذین ينفقون فی السراء، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، فی السراء والضراء، تنگی میں، خوشحالی میں، مقروض ہو تب بھی خرچ کرو۔ ہم نے اہل حدیثوں کو یہ مسئلہ بتایا کہ مردوں کے کھانے نہیں پکانے، انہوں نے سمجھا بھی افطاری سحری بھی نہیں پکانی، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ رمضان تیزی سے جا رہا ہے، لوگوں نے بدعات کیے، محرم میں غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کیے۔ ہمارا ہے رمضان مبارک اور رمضان میں نہ ہم نے کسی کی دعوت کی ہے، خصوصاً قرابت داروں کی دعوت کرو۔
3 مستحق اللہ نے بتایا نا، وذیل قربا والیتاما والمساکین، پہلے قرابت دار ہے۔ عرب کے جو لوگ ہیں وہ رات کو شیری میں اپنے بہنوئی، اپنے داماد، اپنے قرابت داروں کی ایسے دعوت کریں گے کہ شاید شادی پہ بھی کوئی اتنا خدمت نہ کر سکے۔ ایک تو رمضان کا ثواب، دوسرا قرابت داری کا۔ کتنی ثواب مل گئے؟ 2 ثواب ملے، 701 کا، 700 دوسرے کا، 1400 کا اجر و ثواب جلتی سے جا رہا ہے۔ یار پھر آئندہ کسی کو رمضان نصیب ہو نہ ہو، رمضان میں جلتی کرو، قرابت داریوں میں حق ان کا واپس کر دو، ورنہ وہ نیکیاں لے جائیں گے۔ والوزن یومئذ الحق، فرمایا ایک دن انصاف کا ترازو لگے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نے واپس کرنا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کر دی جائیں گی۔ ابھی بھی سودا برابر نہیں ہو تو گناہ اس کے اٹھا کر اس کے سر پہ رکھے جائیں گے۔ اس لیے فیصلہ سمجھایا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو کنٹرول کرو، لوگوں کو معاف کرو، ایسے محسنین کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ کیسے محسنین ہے؟ بادشاہت مل گئی ہے، مصر کا بادشاہ ہے، لیکن سفید ریش بھائی آئے ہیں، گندم بھی نہیں ہے، ہیں بھی غریب، ہیں بھی پردیسی۔ پتہ چل گیا کہ یہی تھے جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، ان کی وجہ سے میں بازار میں فروخت ہوا، ان کی وجہ سے میں جیل میں مارے کھاتا رہا، آج ان سے سارے انتقام لوں؟ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ بتا دیا یار میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم مجھے معاف کرو، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ بھائی ٹھیک ہے تمہاری غلطی تھی، لیکن ایسے کرو اپنے بچوں کو لے آؤ، تم میرے بھائی ہو، میں اپنی حکومت میں تمہارا حصہ اور حق رکھتا ہوں۔ انہوں نے قرابت داری میں، حکومت میں حق رکھا۔ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب کوئی چیز تقسیم کرو، وراثت تقسیم کرو، پیسے تقسیم کرو، زکوٰۃ تقسیم کرو، خیرات تقسیم کرو، افطاری تقسیم کرو، عید پیکج تقسیم کرو، پہلے کس کا حق رکھو؟ ڈبل ثواب والوں کا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، لڑائی ہے بہنوئی سے اور بہن جو ہے وہ سزا کھا رہی ہے، لڑائی ہے اللہ اکبر داماد سے، بیٹی بیچاری رو رہی ہے۔ کتنی لوگ ہم ایسے گزر رہے ہیں کہ سکون نہیں ہے۔ آخری میری اپیل ہے، سکون ہوگا تو عبادت قبول ہوگی۔ انسان کا دماغ اٹکا ہوا ہو تھانے میں، دماغ ہو آج پیشی ہے آج نہیں ہے کچہری میں، دماغ اس کا ہسپتال میں لٹکا ہوا ہو، مسجد میں کیا لینے آیا ہے، ویسے کھڑا ہے روٹین میں آیا ہے، دماغ میں وہی بات ہے۔ تسکین کس چیز میں ہے؟ تسکین یہ ہے لا ضرر ولا ضرار، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے، یوں اخلاق پیارے کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ ایسے بن جاؤ، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو بندوں پہ رحم نہیں کرتا ایسے گندوں پہ اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ یعنی ہمارے دل میں اگر کسی کی بخشش کے بارے میں گنجائش ہے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ورنہ مشکل ہے۔ آپ اس سے آگے دیکھیں، محبوب کریم کو تو کتنی تکلیفیں دی مکے والوں نے، اللہ تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہی، زخموں سے چور خون میں لت پت جسم پیغمبر یاد آتا ہے، طائف والوں نے رسول اللہ پر اس قدر پتھر برسائے، لہو بہنے لگا زخمی محمد ہو گئے پیارے، حد نخلا میں جا پہنچی بحال خستہ و غمگی، وہاں چشمے پہ
پہ جا کر زخم دوئے پٹیاں باندھی، بچشم تر رسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، دعا مانگی، دعا مانگی، الہی قوم کو چشم بصیرت دے، انہیں نور ہدایت دے، انہیں نور بصیرت دے، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا، یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ کس کے قریب ہے؟ بڑی نیکی بندوں کی خدمت ہے، حقوق ادا کرنا ہے، بڑی نیکی ہے۔ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جلدی کریں، خصوصاً حقوق کے بارے میں تلافی کریں۔ میری سارے رمضان میں تمام نمازیوں سے سب سے یہی اپیل ہے کہ تلافی کرو، معافی ہوگی۔ اگر تلافی نہ کی، کل کو بیٹی، بہن، بھائی، کمزور پڑوسی اور جو جس سے فراڈ کیا ہے، وہ سارے تمہاری نیکیاں لے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص دے۔ رمضان پیکج لے لے، زمین سے لے کر آسمان تک اگر قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر بھی ایسے کرو، ایک دعا پڑھو، اللہم اغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ زمین سے لے کر آسمان تک قرضہ ہے تو سارا ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اور دوسری اپیل ہے، جو لوگ سفید ریش ہیں ان کے لیے آپ اپنی علیحدگی میں دعا کریں۔ سب سے درخواست ہے کہ اللہ بیٹے بیٹیوں کے سلسلہ میں، ان کے رشتے ناتوں میں بڑے والدین، بوڑھے لوگ، ان کی کبھی دورے پڑ رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی دل میں اداس ہیں، اللہ سب کی بیٹے بیٹیوں کے رشتے ناتے آسان کر دے۔ جتنے بوڑھے لوگ، بزرگ آدمی فیملی مشکلات میں ہیں، اللہ سے رمضان میں خاص دعا کرو کہ ہر آدمی کو اللہ فیملی مشکلات سے نکال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔